ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید شمشاد حسین نقوی ابن مرحوم و مغفور جناب سید رحمت علی نقوی کی روح کو اتصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون في الارض اولئک هم الخاسرون۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، یہ مجلس ایصال ثواب، مجلس ترحیم ایک نہایت ہی معزز، محترم، مومن اور علماء دوست اور میرے برادر بزرگ جناب سید شمشاد حسین نقوی مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے ہو رہی ہے۔ موضوع میری نگاہوں میں بہت سے تھے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجلس کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں اپنے عرائض پیش کروں۔ اس لیے آج چونکہ مرحوم ہر ایک سے محبت کرتے تھے اور ان سے بھی ہر ایک محبت کرتا تھا، بالخصوص رشتہ داروں سے ان کے تعلقات بہت ہی خوبصورت تھے، بہت ہی جاذب اور بہت ہی عمدہ تھے۔ لہذا میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ آج کی اس پوری مجلس کو شروع سے لے کر آخر تک ایک ایسے موضوع اور ایک ایسے عنوان سے مخصوص کروں کہ جس کی ضرورت اس زمانے میں کچھ زیادہ ہی ہے، اور یہ موضوع ہے، یہ عنوان ہے صلہ رحم۔ جب بھی صلہ رحم کا لفظ آئے گا تو اس کے ساتھ ساتھ فوراً قطع رحم کا بھی ذکر ہوگا۔ یہ صلہ رحم ہے کیا؟
ہمیں اسے سمجھنا ہے۔ صلہ رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو بہتر رکھنا۔ یہ میں اس کا اصطلاحی ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ کرنے کا فی الحال وقت نہیں ہے۔ اور قطع رحم کا مطلب ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کر لینا یا ناراضگی، یعنی تعلقات کو منقطع کر دینا، اسے قطع رحم کہا جاتا ہے۔ لہذا مومنین، یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ دین مبین اسلام نے قطع رحم اور صلہ رحم دونوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے۔ صلہ رحم کے فائدے کو بیان کیا ہے اور قطع رحم کے نقصانات کو بیان کیا ہے۔ حدیثوں میں مختلف جگہوں پر یہ بات آپ کو ملے گی کہ صلہ رحم کرنے والے کی اللہ عمر میں اضافہ کرتا ہے اور قطع رحم کرنے والوں کی عمر میں کمی کر دیتا ہے۔ وہ عمر کا جو حصہ لے کر آیا تھا، پروردگار قطع رحم کی بنیاد پر اس میں کمی کر دیتا ہے، اور وہ جو صلہ رحم کرتا ہے وہ جتنی عمر لے کر آیا تھا، صلہ رحم کی بنیاد پر اس میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ ایسے مختلف واقعات ہیں۔ چھٹے امام نے ایک شخص کے بارے میں اپنے اصحاب سے یہ کہا تھا کہ بہت جلدی یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن کئی سال کے بعد جب وہ آیا امام سے ملنے کے لیے تو لوگوں نے دیکھا وہ زندہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مولا، آپ نے تو کہا تھا یہ ختم ہو جائے گا، یہ مر جائے گا، لیکن یہ تو زندہ ہے۔ امام نے اسے بلایا اور اس سے بہت سے سوالات کیے، اور باتوں بات میں اس نے یہ کہا کہ میرے ایک ماموں ہیں، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان کی پذیرائی میں کوئی کمی نہ کر سکوں، میں جو کماتا ہوں اس کا ایک حصہ اپنے ماموں کو بھی دیتا ہوں۔ مولا نے فرمایا، تو نے یہ جو صلہ رحمی کی تھی، اسی وجہ سے اللہ نے تیری عمر میں اضافہ کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، پروردگار بہت ہی خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے سے جو اپنے رشتہ داروں سے محبت و پیار سے پیش آتا ہے، اور ان لوگوں سے بہت ناراض ہوتا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو بہتر نہیں کرتا ہے۔ معروف کرخی کے بارے میں ملتا یہ ہے کہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، اور خواب یہ ہے، اس کا خلاصہ میں نقل کر رہا ہوں کہ لوگ جمع ہیں اور سب نورانی ہیں، سب مجسمہ نور بنے ہوئے ہیں، اور معروف کرخی بھی ان کے درمیان ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک نورانی پرچم ہے، اور وہ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے ہیں، وَآتِي ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ۔ یہ آیت ان کی زبان پر ہے۔ پوچھا اس نے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کو اتنا بڑا درجہ ملا کہ اتنے نورانی لوگ آپ کے ساتھ، آپ کے ہاتھ میں ایک نورانی پرچم، آپ کی زبان پہ قرآن کی آیت، یہ وقار، یہ بلندی، یہ عظمت، یہ فضیلت آپ کو کیسے ملی؟ تو جناب معروف کرخی نے فرمایا کہ چونکہ میں اپنے رشتہ داروں سے بہت ہی اچھی طریقے سے پیش آتا تھا، لہذا اس کا صلہ ہمیں یہ ملا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف خطبے میں حاصل کیا، پروردگار اس میں یہ اعلان کر رہا ہے،
والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، وعدے کے بعد خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن سے صلہ رحم کرنے کے لیے کہا گیا تھا ان سے وہ قطع رحم کرتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خاسر ہیں، جو گھاٹے میں ہیں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ یہاں پر بتایا وہ کون سے لوگ ہیں جو خاسر ہیں، جو گھاٹے میں ہیں، جو نقصان میں ہیں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں یہ اعلان کیا کہ ان کی ایک لسٹ ہے، ان کی ایک فہرست ہے جو لوگ گھاٹے میں ہیں، اور ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو قطع رحم کرتا ہے۔ یہ خسران، یہ گھاٹا روایتوں میں آیا ہے کہ دنیا میں بھی گھاٹے میں رہیں گے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ان کا نقصان یہ ہوگا کہ ان کی عمر کم ہو جائے گی، اور آخرت میں ان کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کی نعمتوں سے دور ہو جائیں گے۔ لہذا یاد رکھیے مومنین کہ صلہ رحم کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اسی لیے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، ابھی چونکہ امام کی ولادت گزری ہے، اس لیے میں چاہتا یہ ہوں ایک حدیث اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پانچویں امام کی پیش کروں، اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہمارے موضوع سے بھی مربوط ہے۔ امام فرماتے ہیں ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن، البغي وقطيعة الرحم والیمین الکاذبہ۔ بہت ہی خوبصورت امام کی یہ حدیث ہے۔ جو حضرات مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سماعت فرمائیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ لا یموت صاحبہن حتی یرا وبالہن، کہ ان عادتوں کو، ان خصلتوں کو یا ان گناہوں کو انجام دینے والا جب تک کہ اس کی مصیبت کو، اس کے وبال کو اس دنیا میں نہ دیکھ لے، اس کے عذاب کو اس دنیا میں نہ دیکھ لے، وہ مرے گا نہیں۔ یعنی کیا مقصد یہ ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا جو ہے اللہ نے آخرت میں رکھی ہے، مرنے کے بعد رکھی ہے، لیکن یہ 3 ایسی برائیاں ہیں کہ جس کا انجام دینے والا، جن برائیوں کو انجام دینے والا، جب تک کہ اس کی سزا اسے اس دنیا میں نہیں مل جائے گی وہ مرے گا نہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ البغی، پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے ظلم۔ ظالم، پروردگار کہتا ہے کہ ظلم کرنے والا جو ہے وہ ظلم کی سزا کو اس دنیا میں دیکھے گا۔ ہم نے فرعون کو دیکھا، اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ ہم نے نمرود کو دیکھا، اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے سے اس کا کام تمام کیا، گویا دنیاوی عذاب میں بھی مبتلا کیا۔ اس زمانے میں لے لیجئے صدام جیسی ظالم شخصیت کو آپ نے دیکھا کہ اس نے جو ہے کتنا ظلم کیا، لیکن اسے گندے نالے میں ہفتوں رہنا پڑا، اور اس کے بعد اس کی موت کس طرح سے ہوئی ہم سب جانتے ہیں۔ تو جتنے بھی ظالم ہیں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو اس دنیا میں سزا دیں گے اور آخرت میں تو دینا ہی دینا ہے۔ وقطیعۃ الرحم، اور ان لوگوں کو بھی سزا ملے گی جو اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم کرتے ہیں۔ اور تیسرا وہ ہے والیمین الکاذبہ، اور جو لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔
پروردگار جھوٹی قسم کھانے والوں سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ لوگ اپنی بات کو، اپنی غلط بات کو صحیح کرنے کے لیے کبھی کبھی جھوٹی قسم بھی کھاتے ہیں۔ پروردگار ایسے لوگوں پر آخرت میں بھی عذاب نازل کرے گا اور دنیا میں بھی عذاب نازل کرے گا۔ آئیے ایک حدیث میں اور پیش کرتا ہوں، اور یہ حدیث جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ ایک حدیث آپ نے باپ کی سنی، آئیے ایک حدیث جو ہے انہی کے فرزند کی بھی سن لیجئے۔ پانچویں امام کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور آئیے آپ چھٹے امام کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں اتقوا الحالقہ فإنها تمیت الرجال قلت وما الحالقہ قال قطیعۃ الرحم۔ امام سے پوچھا گیا، میں حدیث کو ایک بار پھر پڑھتا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتقوا الحالقہ، حالقہ سے بچو، فإنها تمیت الرجال، کیونکہ یہ لوگوں کو فنا کر دیتی ہے۔ قلت، راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا وما الحالقہ، مولا یہ حالقہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا قال قطیعۃ الرحم، قطیعۃ الرحم یعنی کیا مقصد؟ قطع رحم۔ لا تقطع، تو یہ کیا ہے؟ یہ امام بتانا چاہتے ہیں، چھٹے امام بتانا چاہتے ہیں کہ حالقہ سے بچو، حالقہ یعنی قطیعۃ الرحم، قطع رحم، اس سے تم بچو۔ فإنها تمیت الرجال، کیونکہ یہ لوگوں کو ختم کر دیتی ہے، یعنی قطیعۃ الرحم، قطع رحم لوگوں کو فنا کر دیتی ہے، لہذا ہمیں جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک سوال، بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم سوال ہے۔ سوال کیا؟ اسے سن لیجیے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ بات نہیں کرتے ہیں۔ یہی بات ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ سوال کیا گیا۔ پیغمبر نے فرمایا لا تقطع رحمک وإن قطعتک، دیکھو اگر کوئی قطع رحم کرے تو تم اس کے ساتھ قطع رحم نہ کرو۔ آپ بات اگر واضح نہ ہوئی ہو تو میں ایک روایت آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، شرف یاب ہوتا ہے، اور امام سے کہتا ہے مولا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال لے کر آیا ہوں۔ مولا آپ نے فرمایا اور آپ کے اجداد نے فرمایا کہ صلہ رحم کیا کرو، قطع رحم نہ کیا کرو۔ مولا ہمارا ایک رشتہ دار ہے، ہم اس سے صلہ رحم کرتے ہیں اور وہ ہم سے قطع رحم کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت جواب دیا، ہماری جانیں قربان ہو جائیں اس آسمان ولایت و امامت کے چھٹے اختر تابناک روشن و منور ستارے پر کہ کیا خوبصورت جواب دیا۔ امام نے فرمایا دیکھو میرے دوست، دو چیزیں ہیں، ایک صلہ رحم ہے، ایک قطع رحم ہے۔ صلہ رحم کا ثواب ہے، قطع رحم کا عقاب ہے۔ تم اگر ان سے صلہ رحم کرو گے تو تمہیں صلہ رحم کرنے کا ثواب ملے گا، اور وہ اگر قطع رحم کریں گے تو انہیں قطع رحم کا عقاب ملے گا، عذاب ملے گا۔ اب بتاؤ کہ تم کھو رہے ہو یا پا رہے ہو؟ کیا خوبصورتی سے امام نے اس کا جواب دیا
کہ اگر وہ تمہارے سامنے تمہارے ساتھ اگر وہ قطع رحم کرتے ہیں تو تم ان کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ اس لیے یہ مومنین کا شعار ہونا چاہیے، صلہ رحم۔ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات، محبت، پیار نچھاور کیجئے۔ اور یہ بات کسی نے بڑی اچھی کہی کہ ٹھیک ہے سامنے والا تم سے ٹھیک سے نہیں ملتا ہے، کب تک ٹھیک سے نہیں ملے گا؟ کبھی نہ کبھی تو اس کا دل جو ہے وہ موم بن جائے گا۔ پتھر کے اوپر بھی اگر کنٹینیو ایک ایک قطرہ پانی کا پڑتا ہے تو وہاں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ انسان کا دل پھر بھی پتھر کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ لہذا تم یہ کوشش کرو کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی قطع رحم کرتا ہے، تعلقات کو خراب کرتا ہے، تو تم اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بناتے رہو۔ ایک نہ ایک دن تمہیں جو ہے اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے علماء، ہمارے عارفین، اولیاء اللہ، جب ان کی زندگی کا مطالعہ آپ کیجئے گا تو ایک سے ایک داستان ان کے یہاں آپ کو ملے گی۔ ایک بہت بزرگ ہماری علمی شخصیت گزری ہے، آیت اللہ کوہستانی۔ آیت اللہ کوہستانی کے بارے میں ملتا یہ ہے کہ نوروز سے 13 دن تک وہ اپنے گھر میں رہتے تھے۔ نوروز سے لے کر یعنی 21 مارچ سے لے کر 13 دن تک آیت اللہ کوہستانی اپنے گھر میں رہتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئیں، رشتہ دار ان سے ملنے کے لیے، اور پورا وقت دیا کرتے تھے۔ اور جب 13 دن گزر جاتا تھا تو یہ اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کچھ تحفے اور تحائف کو پیک کرتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کے گھر میں بھیجتے نہیں تھے، خود لے کر جاتے تھے۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ بھیجتے نہیں تھے بلکہ یہ تحائف وہ خود جو ہے لے کر جایا کرتے تھے۔ کہتے یہ ہے کہ ایک بار وہ اپنے ایک رشتہ دار کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا تالا لگا ہوا ہے۔ لوگوں سے پوچھا یہ کہاں گئے ہیں؟ کہا یہ شہر کے باہر گئے ہوئے ہیں اور کئی دنوں کے بعد آئیں گے۔ آپ نے کیا کیا؟ بہت خوبصورت جملہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ کیجیے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ آیت اللہ کوہستانی نے کیا کیا کہ زنجیر در کو پکڑا اور ہلایا اور کہا اے زنجیر در، اے زنجیر در، تم قیامت میں گواہی دینا کہ کوہستانی اس گھر پر آیا تھا لیکن صاحبان خانہ موجود نہیں تھے۔ اللہ اکبر! کیا حسین انداز ہے، کیا پیارا انداز ہے۔ آپ نے ذرا غور کیا کہ یہ جو بزرگ علماء ہیں یہ فقط زبان سے تبلیغ نہیں کرتے، کونو دعاة الناس الی اللہ بغیر السنتکم۔ دیکھو جب لوگوں کو اللہ کی جانب بلاؤ تو زبان کے ذریعے نہیں بلکہ عمل کے ذریعے۔ لہذا یہ صلہ رحم ہے، اور جب صلہ رحم کی بات آئے گی تو صلہ رحم میں سب سے پہلے اگر کوئی نام آئے گا تو وہ ہمارے والدین ہیں۔ اور ہمارا باپ ایک وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے روحانی باپ بھی ہوا کرتے ہیں۔ آیت اللہ دست غیب شیرازی نے اپنی کتاب گناہان کبیرہ میں لکھا ہے کہ ایک باپ وہ ہے جو روحانی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ انا و علی، پیغمبر نے فرمایا انا
وعلی ابوا ہذہ الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں، لہذا اپنے پیدا کرنے والے باپ سے بھی صلہ رحم کرنا ہے اور ہدایت دینے والے باپ سے بھی صلہ رحم کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ کچھ باتیں تھیں کہ جو بہت ہی ضروری تھیں کہ آپ کی خدمت میں اس مجلس کے بہانے سے پیش کیا جا سکے۔ برادر عزیز مرحوم و مغفور جناب سید شمشاد حسین نقوی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے، لہذا میں نے چاہا کہ ان کے جو ان کی عادتیں تھیں، جو ان کی خصلت تھی، جو ان کی طرز زندگی تھی، اس کے اعتبار سے میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مجلسوں کے ذریعے سے ہم پیغام اسلام دنیا والوں تک نہیں پہنچائیں گے تو پھر اور کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ بہترین ذریعہ پیغام کے پہنچانے کا مجلس حسین ابن علی ہے۔ یہ ہمارے لیے شہرگ حیات ہے، یہ ہمارے لیے زندگی ہے۔ مجلس نے ہمیں زندہ رکھا ہے، ہم نے مجلس کو زندگی نہیں دی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجلس کو ہم بچاتے ہیں، نہیں، مجلس ہمیں بچاتی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ما ہرچ داریم از ماہ محرم و سفر داریم، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی محرم و سفر کی وجہ سے ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے عزاداری کی وجہ سے ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کربلا والوں کی وجہ سے ہے۔ مختلف تقریروں میں مختلف انداز سے امام خمینی نے یہ اعلان کیا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو انقلاب اسلامی کامیاب نہ ہوتا۔ ہم نے کربلا سے سبق حاصل کر کے انقلاب اسلامی ایران کو کامیاب کیا ہے، اور ابھی جلدی انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ بھی گزری ہے 11 فروری کو۔ بہرحال ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک مومن کے، اور واقعا مومن تھا وہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اور معال مجلس مصائب ہے۔ ہاں عزادارو، میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ کیونکہ مومن کا تذکرہ آیا ہے تو آج میں اس کا تذکرہ کروں کہ جو واقعاً، بلکہ ان شخصیتوں کی بات کروں کہ جو واقعاً ایمان کے اعتبار سے بے مثل تھے، اور جب ایمان کی بات آئے گی تو کربلا والوں کا تذکرہ ضرور ہوگا، کربلا والوں کی بات ضرور کی جائے گی، اور یہ کتنے وفادار تھے کربلا والے کہ حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور امام حسین کو افتخاراً یہ کہنا پڑا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی اور کو نہیں ملے۔ ما رأیت اصحابا ابر و اوفا من اصحابی، مولا آپ کے اصحاب کی خاصیت کیا تھی؟ کہا دیکھا نہیں تم نے، 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے، لیکن سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار، اور انہوں نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر کٹا دیا۔ کیسی کیسی شخصیتیں ہیں، ان میں سے ایک شخصیت کا نام جو ہے جون ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں حضرت جون کے اوپر، ذرا اندازہ تو لگائیں۔ جناب جون جناب ابو ذر کے غلام ہیں، کربلا میں آئے ہیں تاکہ اپنی جان اپنے امام کے قدموں پہ قربان کر دیں،
عاشور کا دن آیا، شہادتیں واقع ہو رہی ہیں، جون ہاتھوں کو جوڑ کر امام کی خدمت میں آئے، مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے کچھ تأمل کیا تو جون نے ایک جملہ کہا، ہاں مولا میں سیاہ ہوں نا، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے نا، اس لیے آپ نہیں چاہتے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں۔ بس اتنا سننا تھا کہ امام نے کہا جون ایسا نہ کہو، جون کو گلے سے لگا لیا۔ حسین نے خوب گریہ کیا۔ اس کے بعد حسین نے کہا جون میں تمہیں خود گھوڑے پر سوار کروں گا۔ گھوڑے پر بٹھایا۔ ہاں عزادارو، امام حسین نے گھوڑے پر سوار کیا، جناب جون مقتل میں گئے، دشمنوں سے مقابلہ کیا، خوب جنگ کی، یہاں تک کہ عزیزو گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زخموں سے چور ہو گئے۔ آواز دی، یہ نہیں کہا مولا میری مدد کے لیے آئیے، جانتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، غلام آقا کو بلایا نہیں کرتے ہیں۔ آواز دی، آقا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ آزادارو حسین کے کانوں میں آواز گئی۔ چاہنے والے نے جس طریقے سے آواز دی، حسین دوڑے دوڑے آگے بڑھے۔ عباس چلو، میرا دوست بلا رہا ہے، میرا عزیز بلا رہا ہے، میرا چاہنے والا بلا رہا ہے۔ چلے، کیا دیکھا جون زمین پر غش میں ہیں، غش کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں عزادارو، ہم اور آپ جانتے ہیں نا کہ جب کوئی بے ہوش ہو جائے تو اسے ہوش میں لانے کے لیے اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ ہائے حسین کرے تو کیا کرے؟ ارے کربلا میں حسین پانی لائے تو کہاں سے لائے؟ پانی ہوتا تو حسین کا علی اصغر جھولے میں پیاسا نہ رہتا، پانی ہوتا تو حسین کی سکینہ لتش کی صدائیں بلند نہ کرتی۔ امام حسین کیا کرے؟ اب سنیے روایت کے فقرے۔ فوضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھ دیا۔ حسین اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو نکلے، جون کے رخسار پہ گرے۔ ہاں عزادارو، جناب جون نے آنکھیں کھول دی، کیا دیکھا کہ آقا کا زانو ہے اور غلام کا سر ہے۔ جون نے آواز دی، اے آقا یہ آپ نے کیا کیا؟ غلام کے سر کو اپنے زانو پر رکھ لیا۔ ہاں یہی وہ گھر ہے کہ جہاں پر غلاموں کو بھی عظمتوں کی معراج ملتی ہے۔ یہ کہتے کہتے جون نے دم توڑ دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ یا اللہ، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار، اسے جنت عالیہ فردوس میں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اس کی قبر روشن و منور ہے، ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء اعلام مراج اعظام رہبر انقلاب کو طول عمر صحت کامل و موفقیت کامل عنایت فرما۔ یا اللہ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔